حضرت سید شہاب الدین احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سید شرف الدین قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کی ولادت حما شریف میں ہوئی۔ آپ نہایت خوش مزاج طبیعت کے مالک تھے۔ آپ کچھ عرصہ حلب میں بھی رہے۔ حلب کے علاوہ آپ نے اپنی تبلیغ کا مرکز قاہرہ کو بھی بنایا۔ آپ کو عمرہ اور سلاطین میں بڑی عزت حاصل تھی۔ آپ نے حجاز شریف کا بھی سفر کیا، پھر لوٹ کر واپس حما شریف آئے۔ آپ کی ولادت 6 رمضان المبارک 886 ہجری میں ہوئی اور 936 ہجری میں یہیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ اپنے والد ماجد کے نائب و خلیفہ تھے۔ ان کی روحانی تربیت نے آپ کو درجہ کمال پر پہنچا دیا تھا۔ آپ فیض و برکات کے سمندر تھے، بے شمار تصرفات کے مالک تھے۔ حجاز شریف سے واپس حما شریف آتے ہوئے آپ کے ایک عقیدت مند کا انتقال ہو گیا۔ قافلے میں ایک کوہرام مچ گیا۔ خبر آپ تک آئی۔ آپ اس خیمے میں تشریف لے گئے جہاں اس شخص کی لاش رکھی گئی تھی۔ آپ کے قدموں کی آہٹ سے اس مردہ شخص میں زندگی کی حرارت پیدا ہو گئی۔ جب آپ نے خیمے کے اندر قدم رکھا تو آپ کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا کر دی۔ آپ کی اس کرامت کا ایک زمانے تک حما شریف میں چرچا رہا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 70 سے زیادہ مردوں کو زندہ کیا اور لاکھوں لوگوں کو بیماریوں سے نجات دی۔ حما شریف سے کچھ لوگ حج کرنے گئے۔ اس سال آپ حج کرنے نہیں جا سکے تھے۔ جب وہ لوگ حج کر کے واپس آئے تو انہوں نے آ کر بتایا کہ آپ بھی حج کے موقع پر موجود تھے، حالانکہ آپ کے عقیدت مند اور اہل حما جانتے تھے کہ آپ حج کرنے نہیں گئے۔ اس روشن کرامت نے لوگوں کو حیران کر دیا تھا۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ آپ ہی زمانے کے غوث ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اختیارات دیے۔ ایک شخص ایک دیوار کے نیچے دب کر مر گیا۔ آپ کا گزر اس علاقے سے ہوا۔ آپ اس کی میت دیکھنے اس کے طرف آ گئے۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، ماتم کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ آپ اس کی لاش کے پاس پہنچے جو چارپائی پر بے حس پڑی تھی۔ آپ نے اس کی طرف توجہ کی۔ اس میں زندگی کی روح دوڑنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے آنکھیں کھول دیں، اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ پھر اس کی نظر آپ پر پڑی۔ حضرت، کچھ دیر پہلے خواب میں آپ کو دیکھا۔ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے زندہ ہونے پر اس کے جہاں گھر والے حیران تھے، سارا علاقہ حیران تھا۔ لوگ آپ کے پاؤں چوم رہے تھے، غوث پاک زندہ ہیں کے نعرے لگا رہے تھے۔ ایک شخص سانپ کے ڈسنے سے مر گیا، اس کی لاش پیلی پڑ گئی۔ آپ کو علم ہوا تو آپ اپنے چند عقیدت مندوں کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس کی لاش چارپائی پر بے سود پڑی تھی۔ اس کے گھر والے اس کی لاش پر ماتم کر رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر وہ چارپائی کے گرد سے ہٹ گئے۔ آپ کو دیکھ کر وہ چارپائی کی گرد سے ہٹ گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہتر کرے گا۔ پھر آپ نے اس پر قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر پھونکی تو لاش کا پیلا پن ختم ہو گیا۔ پھر آپ اس مردے سے مخاطب ہوئے، اے بندہ خدا، تیرے اعمال اچھے تھے، تو غوث پاک کا ماننے والا تھا، تو اپنے عقائد میں بھی اچھا تھا، اللہ تعالیٰ تجھے طویل زندگی عطا کرے۔ اس کے گھر والے حیران تھے کہ آپ یہ کس طرح کی مردے سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت ان پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ جب اس مردے نے آنکھیں کھول دیں وہ اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ایک شخص کو کینسر کا مرض لاحق تھا۔ اس کی زندگی اس کے لیے ایک عذاب ہو گئی تھی۔ رات دن وہ اپنے مرنے کی دعائیں مانگنے لگا۔ ایک دن وہ آپ کی بارگاہ میں لایا گیا۔ آپ نے اس پر دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ وہ پہلے جیسا چنگا بھلا ہو گیا۔ اسے کینسر کے مرض سے نجات مل گئی۔ ایک شخص آپ اور آپ کے عقیدت مندوں کے لیے کھانا لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کھانا حرام ہے، یہ کھانا جائز نہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت، اس میں حرام کچھ شامل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کھانے میں جو مرغی کا گوشت ڈالا گیا ہے اسی نے اسے حرام کر دیا ہے۔ وہ مردہ مرغی کا گوشت تھا۔